الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت واجب الاحترام حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس پنڈال میں موجود تمام مہمانان گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری دعوت پہ شفقت فرمائی اور اپنی آج گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کے میری دل جوئی کے لیے میرے قبلہ والد گرامی، میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کے چہلم کی محفل میں آپ سب احباب شریک ہوئے۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں اور دعا گو ہوں رب ذوالجلال آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا، ہمارا ارادہ یہی تھا کہ 1 بجے تک انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، بس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ کر کے پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور دعا ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرین محترم، جب کچھ بھی نہ تھا، صرف ایک خدا تھا، ایک رب کی ذات تھی۔ رب نے یہ چاہا کہ مجھے کوئی چاہے، مجھ سے کوئی محبت کرے، مجھ سے کوئی میرا دیدار طلب کرے، تو رب ذوالجلال نے اپنا دیدار دینے کے لیے کائنات میں سب سے زیادہ ٹوٹ کر محبت مولا نے کی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مجھے کوئی جانے مگر کسی کے ذریعے جانے، مجھے کوئی جانے مگر کسی کے ذریعے جانے، جس کے ذریعے جانے وہ میری محبت ہے، وہ میری محبت ہے۔ تو رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کہ ایسی عظیم ذات جس کی نہ کسی کو پہچان تھی، نہ کسی کو اس کا ادراک تھا، نہ کوئی اس ذات کی معرفت رکھتا تھا، نہ ہی کسی کی اوقات کہ اس ذات سے بات کر سکے یا اس ذات کے کلام کو تلاوت کر سکے، اس ذات کے کلام کو تلاوت کر سکے۔ مولا نے اپنی مہربانی کرتے ہوئے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کائنات کو وجود عطا کیا اور
کائنات کو وجود عطا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پہلے ملائکہ بنائے، پھر جنات بنائے، پھر اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور آدم علیہ السلام سے چلتے 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 حضور علیہ السلام جو مقصود کائنات تھے، وجہ کائنات تھے، آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے تمام انبیاء کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمایا، تمام انبیاء کو اپنے قرب کے طریقے بتائے کہ اے میرے محبوبان، میرے پیغام دینے والے پیغام رساں پیغمبران، آپ کو میں جو کچھ عطا کر رہا ہوں یہ عطا میرے پیارے حبیب سرور کونین علیہ السلام کی برکت سے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اللہ سے قربت کے طریقے اور ذریعے بتائے، مگر جب پیارے حبیب علیہ السلام کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ جس نے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ میرے محبوب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانتے ہیں۔ پھر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ ساری کائنات کے لوگوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں اس پٹے کی برکت سے تم سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اپنے محبوب کی محبت ان کے ادب کی وجہ سے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جو محبت کرنے والے ان کے بارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت ہے کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، کہ میرے محبوب کے شب و روز اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا نشست و برخاست ملاقات غریبوں پہ شفقت ناداروں پہ شفقت یتیموں پہ شفقت، میرا خدائی جو پیغام ہے کہ میرے محبوب نے میری معرفت کا جو پیغام دیا اس پیغام کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دینا، اور میرے محبوب جب دنیا سے چلے جائیں گے اس پیغام کو سنبھال کے رکھنا، اور آنے والی نسلوں کو میرے محبوب کے اس پیغام کو جاری و ساری رکھنا، اس پیغام کو میرے محبوب کے اس پیغام کو ساری کائنات کے لوگوں تک پہنچانا، تاکہ اس پیغام کے ذریعے اس طریقے کے ذریعے لوگ میری معرفت حاصل کر سکیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کی عملی تفسیر بدلتے، عملی تفسیر بدلتے۔ حاضرین محترم، جتنے بھی کائنات میں مقربان امت گزرے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، خلفائے راشدین ہوں، صحابہ کرام ہوں، تابعین عظام ہوں، تبع تابعین عظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، اصحاب سیاستہ ہوں، یا سلاسل طریقت کے اولیاء ہوں، چاہے سلسلہ قادریہ کے اولیاء ہوں، سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء ہوں، سہروردیہ کے اولیاء ہوں، چاہے سلسلہ چشتیہ کے اولیاء کرام ہوں، یا جتنے بھی سلاسل طریقت کے اولیاء کرام ہیں، جتنے مقربان امت گزرے، حضرت حسن بصری ہوں یا رابعہ بصری ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں یا فضیل بن عیاض ہوں، حضرت داؤد طائی ہوں یا ذوالنون مصری ہوں، حضرت عبداللہ بن مبارک ہوں یا حضرت بشر حافظ ہوں، یا حضرت بائی علی بستانی ہوں، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت لال شہباز قلندر ہوں، یا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، یا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوڑی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا میرے مقربان اولیاء کرام میرے سلسلہ طریقت میں موجود اولیاء کرام، سب کا ایک ہی طریقہ تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ حضور کی سنت پہ چلنا اور حضور کی سنت پہ اپنے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کو چلانا، اپنے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کو چلانا، اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارنا کہ ان کی زندگی دیکھ کر بندے کو نظر آئے کہ واقعی یہ حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں۔ حاضرین محترم، کائنات میں کوئی بھی بزرگ گزرے، جو بھی اللہ کے ولی کائنات سے گزر کے گئے، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصود ایک ہی چیز رکھی کہ میری زندگی میرے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار پر پوری اترے، تاکہ میری ذات سے جو معرفت مجھے نصیب ہوئی وہ معرفت میرے ساتھ وابستہ لوگوں کو نصیب ہو جائے۔ میرے ساتھ ملنے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، ان کے دل بھی اللہ کی محبت میں ایسے منور ہو جائیں کہ ان کے دلوں میں نہ بخل رہے، نہ حسد رہے، نہ کینہ رہے، نہ تکبر رہے، نہ غرور رہے، نہ عداوت رہے، بلکہ ان کے دل اللہ کی محبت میں اس طرح مستغرق ہو جائیں کہ وہ دنیا کے امور سر انجام دیں، دنیا کے معاملات اس طرح ادا کریں کہ جیسے رسول پاک علیہ السلام چلتے تھے مگر دل اللہ کی معرفت میں گم تھا، کھانا تناول فرماتے تھے دل اللہ کی معرفت میں گم تھا، تیمارداری کے لیے جاتے تھے دل اللہ کی معرفت میں گم تھا، تجارت کرتے تھے دل اللہ کی معرفت میں گم تھا، کہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا کے کام کیے جائیں، ایسے کام کیے جائیں کہ ہاتھ کارول دل اس سونے رب کی دل یارول، یعنی دل سونے رب کی طرف ہو، اللہ کی یاد کی طرف ہو، دل کے اندر ہم وقت رب کا یہ خوف رہے کہ میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، معاملات ادا کرتے ہوئے ایسا نہ، کیوں؟ دنیا چند دنوں کا ٹھکانہ ہے، ہم سے پہلے لاکھوں لوگ آئے، کروڑوں لوگ آئے، اربوں لوگ آئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ہم بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے بھی آئیں گے، دنیا چھوڑ کے اپنے وقت پہ چلے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حاضرین محترم، میرے قبلہ والد گرامی، میرے مرشد کریم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنے والے، آج بھی ان کی ساری دین کی خدمت میں ساری زندگی انہوں نے صرف کر دی، وہ بھی دنیا میں آئے اور اس دنیا سے اللہ کا نام لے کے، اللہ کی محبت بندگی کا ایک جومر لے کے اس دنیا سے واپس تشریف لے گئے۔ حاضرین محترم، اسی طرح ہم نے بھی اس دنیا سے واپس چلے جانا ہے۔ آج دنیا میں وہ اس جگہ تشریف لاتے تھے، دین کی خدمت کے لیے جگہ جگہ وہ تشریف لے جاتے تھے، بڑی راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے پاس جو بھی آتا اس کی خدمت کیا کرتے تھے، کبھی بھی ان کے پاس آنے والا مایوس خالی واپس نہیں گیا، اس کی جو ضرورت تھی اسے پورا کرتے تھے، حضور کی اداؤں کو سامنے رکھتے ہوئے خدمت خلق کیا کرتے تھے۔ وہ یہاں موجود ہوتے تھے، مجالس میں تشریف فرما ہوتے تھے، مگر آج وہ بھی اس دنیا میں نہیں، آج ان کا بھی چیلنج ہو رہا ہے، اسی طرح ہمارا بھی چیلنج ہوگا، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، مگر ایسا نہ ہو کہ جیسے کہا گیا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن، کہ ہم اپنے آپ کو خواری کی زندگی کی طرف نہ لے جائیں، قرآن سے دور ہو کر، سنت رسول سے دور ہو کر کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا تذکرہ ہی باقی نہ رہے، ہمارا تذکرہ ہی باقی نہ رہے، بلکہ ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے، ہمیں اپنے شب روز ایسے گزارنے چاہیے کہ رات کا آخری پہر ہو تو حضور کی اداؤں کو اپناتے ہوئے مصلی رسول پہ تہجد کے لیے ہماری جبینیں جھک جائیں، ہماری جبینیں جھک جائیں، جب ہمارے ہاتھ رات کے آخری پہروں میں اٹھیں تو ندامت اور شرمساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے کہ مولا ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، آنکھوں سے ندامت کے آنسو برسے
ہیں اور ہم اپنے شب و روز کو یاد کر کے، اپنی زندگی کی خطاؤں غلطیوں کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگیں۔ یہ نہ ہو کہ وقت، یہ نہ ہو کہ مولد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، جب دنیا سے جائیں تو سوائے افسوس کے ہمارے پاس باقی کچھ نہ رہے، ہمارے پاس باقی کچھ نہ رہے۔ اگر ہم نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو دنیا میں کامیابی اللہ کی بڑی نعمت ہے اس شخص پر جسے رب نے دنیا کا مال و دولت دیا۔ دیکھیں، مال و دولت بھی اللہ کی عطا، غربت بھی اللہ کی عطا۔ کسی کو رب دے کر آزماتا ہے، کسی کو رب دے کر آزماتا ہے، مگر خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ نے حاتم طائی کی طرح مال عطا کیا۔ مال اس کے پاس ہے مگر مال کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ وہ مال کو اللہ کی رضا کے لیے، حضور کے طریقے پر، حضور کی سنت پر چلتے ہوئے، جس طرح حضور مال کو اللہ کی مخلوق پر لٹاتے تھے، اس تناسب، اس طریقے، اس حساب سے وہ بھی اس طریقے، اس تناسب، اس حساب سے اس مال کو لٹاتا ہے، تو وہ حضرت ابوبکر کی صف میں شامل ہوگا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں شامل ہوگا۔ اللہ اسے غنایت کی صف عطا کرے گا۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تاجر تھے مگر ذوالنورین تھے، ذوالنورین تھے، ان جیسا باحیا کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت بڑے امیر انسان تھے مگر خلیفۃ المسلمین بھی تھے، یعنی امیر المومنین بھی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی صف میں ان کا تیسرا نام تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سب سے بڑی تاجر تھی مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کے پاس بے انتہا مال تھا، وہ سارا مال اللہ کی رضا کے لیے، حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، دین اسلام میں انہوں نے خرچ کیا، مگر مال بھی تھا، اللہ کی یاد بھی تھی، اللہ کی یاد بھی تھی، اللہ کی یاد بھی تھی۔ مال ہونا بری بات نہیں ہے، مال ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر مال ہو بندے کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ غربت بری بات نہیں ہے مگر غریب ہو کے اللہ کی عطا پہ ناشکری، یہ بری بات ہے۔ اللہ کی عطا پہ راضی نہ رہنا، رب سے شکوہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں دو شخص تھے، ایک بڑا امیر تھا، ایک بڑا غریب تھا، اس کے پاس صرف ایک دھوتی تھی اپنے وجود کو ڈھانپنے کے لیے۔ امیر آدمی نے کہا، اے موسیٰ کوہ طور پہ رب سے جا کے کہیں بہت مال ہے، تنگ اس سے کم ہو جائے، اللہ سے کہیں کوئی طریقہ بتائیں اس کے کم ہونے کا۔ غریب نے کہا، اے موسیٰ تنگ آ گیا غربت سے، رب کو کہیں کوئی مہربانی کرے، کوئی عطا کرے تاکہ میری غربت ختم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں کو سوال رب کی بارگاہ میں لے کے گئے کوہ طور پر، کہا یا رب العالمین، امیر یہ کہتا ہے، غریب یہ کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا امیر کو کہیں میری ناشکری کرے، غریب کو کہیں صبر کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کہا، امیر آدمی نے پوچھا بتائیں موسیٰ رب نے کیا کہا ہے؟ کہا اللہ کہتا میری ناشکری کرو۔ اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو مالک مجھے عطا کرے میں اس کی ناشکری کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ غریب آدمی آیا، کہا موسیٰ اللہ نے کیا کہا؟ کہا اللہ جی کہتا ہے کہ تم میرے صبر کرو۔ کہا موسیٰ اور کتنا صبر کروں؟ صبر کر کر کے تھک گیا ہوں، اور کتنے فاقے کاٹوں؟ تو اس کے پاس جو دھوتی باندھی ہوئی تھی نا وہ کھلی اور اڑ گئی۔ کہا اتنا تو شکر کرو رب نے سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا تو دیا تھا۔ حاضرین محترم، رب دے کر بھی آزماتا ہے، رب دے کر بھی آزماتا ہے، مگر بڑا آدمی وہ ہے، بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس ہو اللہ کا پھر بھی شاکر ہو، اور بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ بھی ہو پھر بھی وہ شاکر ہو، کیونکہ اتنا کافی ہے کہ رب نے اپنی پہچان دی، اپنی بندگی دی، اپنا بندہ ہونے کی سعادت عطا کی کہ اشرف المخلوقات کو بنایا، رب نے ساری فرشتوں سے افضل کو بنایا، رب نے مہربانیاں کرتے ہوئے اپنی پہچان کا نور تو عطا فرمایا ہے پروردگار عالم نے۔ کہا تو کامیاب ہے وہ شخص وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کامیاب ہے وہ شخص جو غربت میں بھی اللہ کی
شکر گزاری کرے، کامیاب ہے وہ شخص جو امانت بھی اللہ کی شکر گزاری کرے اور اس خوف کرے کہ رب نے مجھے منصب اس لیے دیا کہ میں اس مخلوق کا خیال کروں، میں اس مخلوق کا دھیان کروں، میرے پاس جو بھی منصب جو بھی عہدہ ہے، چاہے میں ملک کا سربراہ ہوں یا کسی محکمے کا سربراہ ہوں، میرے ذمہ جو علاقہ جو ڈیوٹی ہے میں اس ڈیوٹی کو اس طرح ادا کروں جس طرح حضور کے خلفاء نے کی تھی، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کے نظام بنائے تھے، ان نظام کو اس نظام کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں تاکہ کل قیامت کو رب کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں تو میرا مالک، میں اپنی بارگاہ میں مالک کی بارگاہ میں جا کے میں شرمسار نہ ہوں، بلکہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں مولا مجھے دیکھ کر مسکرا جائے، کہے کہ میرے بندے جو شرف میں نے تجھے بخشا تھا تو نے اس کا حق ادا کیا، تو نے اس کا حق ادا کیا۔ حاضرین محترم، ہم نے اپنے اپنے وقتوں پر اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ آج جیسے میرے شفیق، میرے مرشد، میرے والد گرامی، میرے لجپال، میرے سر پہ شفقت رکھنے والے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے اللہ کی محبت کی باتیں بتانے والے، اللہ کے قرب کے راستے بتانے والے میرے مرشد کریم مجھ سے جدا ہو گئے، آج بچھڑ کے آج ان کا چیلن ہے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حاضرین محترم، ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن آپ سب کو بھی جانا ہے، مگر ہم نے اپنی زندگی کو ایسے بنانا ہے کہ ہم افسوس نہ کریں اس شعر کی طرح کہ میں نے پہلے بھی پڑھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، بلکہ اقبال کے شعر کی ہمیں تفسیر بننا ہوگا کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں، ہماری عزتیں ہم عزتدار تب ہوں گے جب لوح محفوظ پہ ہمارا نام عزتوں کے ساتھ لیا جائے، اور وہ عزتیں ہمیں حضور کی تابعداری سے ملے گی، وہ عزتیں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کے راستے پہ چلنے والے لوگ جو ہیں ان کے راستے پہ چلنے سے ہمیں عزتیں ملے گی۔ رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، رب تعالیٰ ہمیں عزت تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں عاجزی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں آخرت کی یاد عطا فرمائے۔ ہم مسافر ہیں، ایک دن چھوڑ جانا ہے، یہ دنیا نہ پہلے کسی کی تھی نہ بعد میں کسی کی ہوگی، یہ دنیا اسی کی ہے جو محمد عربی کا وفادار ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو، حضرت اویس قرنی کو کون جانتا تھا؟ کرن کا ایک دیوانہ، اپنی ماں کا تابعدار، ماں کا خدمت گزار، حضور کا عاشق کون جانتا تھا؟ مگر حضور کے وفادار ہو کے امر بن گئے، حضور کے وفادار۔ آج ہم پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے مگر حضرت اویس کا نام عزت سے لیتا ہے، کیوں؟ وہ وفادار مصطفیٰ تھے، وہ وفادار مصطفیٰ تھے۔ ہم میں سے کس نے بابا فرید کو دیکھا؟ ہم میں سے کس نے جنید بغدادی کو دیکھا؟ ہم میں سے کس نے بھائی عزیز بستانی کو دیکھا؟ ہم میں سے کس نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھا؟ ہم میں سے کس نے امام بخاری کو دیکھا، امام مسلم کو دیکھا؟ کسی کو نہیں دیکھا۔ ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، وہ محمد مصطفیٰ کے وفادار تھے۔ اگر ہم نے بھی معزز ہونا ہے زمانے میں، ہمیں حضور کا وفادار ہونا پڑے گا، ہمیں حضور کا تابعدار ہونا پڑے گا، ہمیں حضور کی اطاعت کرنی پڑے گی، نہیں تو ہمارا نام اس حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ جیسے بورڈ کے اوپر ایک نام لکھا جاتا ہے اور دسترس اس نام کو مٹا دیا جاتا ہے، ہمارا نام بھی اس طرح مٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، وما علینا الا البلاغ۔